الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ حجر اسود سے متعلق گفتگو ہوگی۔ حجر اسود کے تعلق سے ہمارے سامنے بہت سی تفصیلات ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جو حجر اسود کا نام لینے پر اس کو سمجھانا پڑے کہ یہ حجر اسود کیا ہے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی حاضری اسے نصیب ہو اور وہاں پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود دراصل یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اور یہ جو پتھر ہے دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ بنو آدم کے گناہوں نے اس دودھ جیسے پتھر کو کالا کر دیا۔ یہ بڑے عبرت کی بات ہے کہ جب گناہوں کے اثر سے پتھر کا رنگ کالا اور سیاہ ہو گیا تو دل پر گناہوں کا اثر کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ حجر اسود کا پتھر جو ہے یہ جنت سے آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیش کیا گیا تاکہ وہ کعبہ شریف کے کونے میں اس کو لگا دیں۔ پھر اس کے بعد جب قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب فرمایا۔ عزیز دوستو، طواف جب ہم وہاں کرتے ہیں تو طواف کی ابتدا ہم اسی حجر اسود کے مقابل سے کرتے ہیں۔ حرم شریف میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو پورے حرم میں ایک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، صرف ایک لائٹ، پورے حرم میں صرف ایک لائٹ ہری ہے۔ اس ہری روشنی کے مقابل ہم دیکھیں گے جب ہمارے سیدھے جانب لائٹ کی طرف، ہری لائٹ کی طرف ہوگی، اور بایاں حصہ ہمارا، بایاں ہاتھ وہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ حجر اسود کی سمت میں ہوگا۔ تو طواف کی ابتدا جو ہوتی ہے تو وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں ایک طواف میں، تو وہ اس کی ابتدا اسی پتھر سے ہوتی ہے۔ کعبے کی طواف کی جو ابتدا ہے اور اس کی جو انتہا ہے اسی مبارک پتھر کے مقابل ہوتی ہے۔ تاریخ کے طویل ترین دور میں بے شمار حضرات انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لاکھوں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور لا تعداد حجاج کرام اور معتمرین کے مبارک ہونٹ اس پتھر سے، اس مبارک پتھر سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ روز قیامت یہ پتھر اپنے بوسہ لینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن حجر اسود کو اسی طرح اللہ حاضر فرمائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں
اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ اپنے بوسہ لینے والے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کا بوسہ لیں، لیکن وہاں جو ہجوم ہوتا ہے اور جو بھیڑ ہوتی ہے تو ہر ایک کا وہاں پر بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بوسہ لینا سنت ہے اور حرم شریف میں کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو ایک سنت کے ادا کرنے کے لیے ہم حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا یا کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ بوسہ لینا سنت ہے، جبکہ لوگوں کو تکلیف دینا یہ منع ہے اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہے، اور جب بھیڑ ہوتی تھی تو آپ حجر اسود کے دور ہی سے ہاتھ کے اشارے سے استلام کرتے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ تو یہ جو بوسہ دیا جاتا ہے تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، تو یہ بوسہ گویا کہ ہم نے حجر اسود کو دیا ہے، لہذا ہم کبھی بھی وہاں پر پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے آسانی کے ساتھ اگر حجر اسود کا بوسہ ملتا ہے تو زہ نصیب، یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن لوگوں کو دھکم پیل کر کے ہم بوسہ لینے کی کوشش کریں گے تو پھر دوسرے ایذا والے گناہ میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود پر بھیڑ نہ کرو اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ خود کسی کی تکلیف کا نشانہ بنو، اور یہ بات واضح رہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا اور بھیڑ اور ازدحام کے موقع پر اشارے پر بھی اکتفا کیا، لہٰذا یہ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہیں۔ اب وہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں پہنچتی ہیں تو انہیں بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن بھیڑ میں جانا یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بچ بچ کر طواف کر رہی تھی کہ ایک عورت نے کہا، ام المومنین چلیے حجر اسود کا بوسہ لے لیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ طواف کر رہی تھی، حجر اسود کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کہ اماں عائشہ کیا آپ بوسہ نہیں لیں گی؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، چلو آگے بڑھو، اور انکار فرما دیا۔ البتہ جب بھیڑ نہ ہو تو عورتیں حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں جو وہاں پر پہنچیں یا پہنچی بھی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا وہ خیال رکھیں، اور مرد حضرات بھی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ دے کر اگر حجر اسود کا بوسہ ملتا ہے تو زہ نصیب، ورنہ کسی کو تکلیف نہ خود کی ذات سے دے اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے ہمیں تکلیف کے پہنچے۔ اور حجر اسود کی طرف جب ہم استلام کرتے ہیں، اشارے سے اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو اس کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، بہت ہی آہستہ سے، ادب سے، احترام سے، اور بہت ہی ایک اندرون جذبے کے ساتھ اس کا بوسہ لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حجر اسود سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور حجر اسود کا بوسہ کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔